مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو. میں تانیہ کمل پروگرام مسیحی نقطہ نظر کے ساتھ عزیزوں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. عزیزوں آج ہم بات کریں گے بچے کی مانند خدا کو قبول کرنا، اور میں اپنے عزیز بزرگ پاسٹر جی کو ویلکم کروں گی. پاسٹر ویلکم ٹو دا پروگرام. تھینک یو. کیسی طبیعت ہے پاسٹر آپ کی؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ شکر ہے خداوند کا، میں بالکل ٹھیک ہوں. پاسٹر جی آج جیسے کہ ہمارے پروگرام کا ٹاپک ہے کہ بچے کی مانند خدا کو قبول کرنا، تو ہم اس کی بادشاہت میں جانے کے لیے یسوع مسیح نے کہا کہ تو بچے کی مانند جو ہے وہ اگر تو قبول کر. بچے کی مانند کیوں؟ بڑے کی مانند کیوں نہیں؟ بڑے دنا ہوتے ہیں، ان میں حکمت ہوتی ہے، فہم ہوتا ہے، سمجھ ہوتی ہے. تو بچے کی طرح کیوں؟ بچے کیا بھولے ہیں یا گناہ سے پاک ہیں؟ کیونکہ کلام مقدس تو میں لکھا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں. تو خدا کے جلال میں تو کوئی بھی نہیں، تو پھر بچے کی مانند کیوں؟ جی اصل میں آپ اس جملے کو تھوڑا بدل کے پڑھیں کہ خدا کی جو بادشاہی ہے وہ سچائی ہے، اور جو سچائی ہوتی ہے اس کے اوپر ہم نکتہ چینی نہیں کرتے. اور بچے بھی جب ہم کبھی ان سے بات چیت کرتے ہیں تو بچے کبھی نہیں کہتے کہ یہ سرکمسٹانسز نہیں تھے، یہ حالات نہیں تھے، میں اس وقت یہ مجبوری تھی مجھے. تو اس لیے بچے کی مانند کہا گیا ہے بغیر کوئی عذر کیے، کیونکہ جب ہم سچائی کو قبول کرتے ہیں، کیونکہ خدا کی بادشاہی ایک سچائی ہے، اور سچائی کو قبول کرنے کے لیے اس سے بڑی سچائی تو ہو ہی نہیں سکتی. تو ہم تو دنیاوی علم رکھتے ہیں، ہمارا جو عقل ہے وہ بھی دنیاوی ہے، تو خدا تو بہت افضل ہے. تو اس کے کلام پر ہم کیسے بحث کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے ہمیں جیسے بچہ قبول کرتا ہے ویسے قبول کرنا ہے. اس میں بچے کی کوئی صفت نہیں ہے جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بے گناہ ہے، بھولا ہے. ہم بغیر کسی عذر کے، کیونکہ بچہ بغیر عذر کے قبول کرتا ہے. تو بس یہی بات ایک ہے، ہمیں اس جملے کو یوں کہنا چاہیے کہ ہمیں خدا کی بادشاہی کو بغیر کسی عذر کے قبول کرنا چاہیے. اور اگر ہم عذر کر کے قبول کرتے ہیں تو پھر ہم خدا کے کلام پر نکتہ چینی کرتے ہیں. اچھا، خدا کے کلام پر نکتہ چینی کرتے ہیں. کوئی اس کی مثال دیں گے آپ؟ کس طرح سے عذر کے بنا؟ مطلب بڑے کیا عذر تلاش کرتے ہیں؟ یا اب بچے تو دیکھیں، اگر بچوں کو اگر ہم ان کی نیچر کو دیکھیں تو بچے کی فطرت ایسی ہوتی ہے کہ وہ جلدی سے قبول کر لیتے ہیں، فوراً سے کسی بات کو اگر ان کو سمجھ میں آ جائے تو وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، اور پھر وہ اس کے اندر زندہ نہیں رہتے، زندگی نہیں اس کے ساتھ کانسیپٹ کے ساتھ گزارتے. تو فوراً سے قبول کر لینا، عذر کی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ بنا کوئی کمپلین یا آرگیومنٹ کیے، تو پھر وہ بھول بھی بڑی جلدی سے جاتے ہیں. تو کیا بڑے بھی بھولیں اور کلام کو قبول کریں؟ نہیں، بھولنے والی بات تو اس میں نہیں ہے. آپ پہلے تو یہ بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم بچے کی مانند کس طرح خدا کے کلام کو قبول کرتے ہیں. مریم کے پاس جب وہ بالغ ہوئی تو خداوند کا فرشتہ آیا اور اس نے اس سے کہا کہ تجھ پر فضل ہوا ہے اور خدا تعالیٰ تیرے ساتھ ہے، تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا. تو ایک کنواری لڑکی کو یہ کہنا کہ تو حاملہ ہوگی، تیرے بیٹا ہوگا، تو اس کا نام یسوع رکھنا، کتنا عجیب تھا. یہ یہودی شریعت تھی جس میں کوئی عورت بغیر کسی مرد کے شادی کے بغیر حاملہ ہوتی تھی تو اس کو پتھراؤ کر کے اس کو مار دیا جاتا تھا، سنسار کیا جاتا تھا. تو بچے کی مانند اس نے کہا کہ میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو. تو اس نے بالکل اس کو قبول کر لیا جس طرح خدا نے اس کو پیغام دیا تھا. تو بچے کی طرح قبول کرنے کا مطلب اگر وہ فرشتے سے کہتی، میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. زکریا کاہن تھے، بالکل. وہ جب خوشبو چڑھانے گئے تو پاک ترین مقام پر، تو ان کے سامنے ایک وہ آ گیا، فرشتہ آ گیا. تو فرشتے نے اس کو کہا کہ تیرے بیٹا ہوگا. تو جب اس کو کہا بیٹا ہوگا تو اس نے فوراً اعتراض کیا کہ میں بوڑھا ہوں اور میری بیوی بھانج ہے، تو میرے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے. تو اس نے عذر پیش کیا خدا کے کلام پر. اس نے جو فرشتے کی معرفت آیا تھا اس نے اس کو قبول نہیں کیا بلکہ اس کے اوپر عذر کیا. تو حالانکہ وہ کاہن تھا، اور کاہن ہوتے، مریم کاہن تو نہیں تھی، مریم تو عام عورت تھی، لیکن جب اس کے پاس پیغام آیا تو اس نے بالکل
نہایت سادگی سے کہا میرے لیے تیرے کول کے موافق ہو، لیکن اس نے کہا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کا کیا نتیجہ ہوا؟ فرشتے نے کہا کہ جب تک یہ سب ہو نہ جائے تو چپکا رہے گا، اور وہ چپکا رہا۔ ایک اور مثال میں آپ کو بتاتا ہوں، جب مریم کی بات آہستہ آہستہ لوگوں میں پھیلنے لگی کہ مریم پیٹ سے ہے، تو یوسف کو بھی خبر پہنچ گئی، اور وہ دل میں سوچ رہا تھا کہ میں اسے چپکے سے چھوڑ دوں گا تاکہ یہ بدنام نہ ہو، کیونکہ وہ مریم کو پاک باز عورت سمجھتا تھا، تو ایسا تھا بھی۔ تو کیا ہوا؟ فرشتے نے اس کو کہا کہ دیکھ جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے، وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور تو مریم کو اپنے ہاں لے آ۔ بالکل۔ تو جب اٹھا تو اس نے نہیں کہا کہ یہ میرے پر الزام ہوگا یا مجھے کوئی یہ اچھا نہیں ہے میرے لیے، وہ فوراً گیا اور جا کر مریم کو اسی دن اپنے گھر لے آیا، اور کبھی کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اس نے مریم پہ کبھی کوئی اعتراض بھی کیا ہو۔ بالکل۔ تو یہ ہوتا ہے بچے کی امانت قبول کرنا۔ تو آپ کہہ رہے ہیں یہ جو جنہوں نے اس طرح سے قبول کیا، اب سرکمٹینسز کی بھی تو بات ہوتی ہے۔ مریم کے سرکمٹینسز مانا کہ بہت کیا کہہ لیں کہ سنگسار ہونے کا حکم تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے قبول کیا۔ اور آج اگر ہم یہ دیکھیں ہم کس طرح سے قبول کریں، مطلب اگر ہم یہ سوچیں کہ ہمارے باپ دادا جو ہیں یا ہمارے بڑے جو ہیں وہ ہمیں کیا حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں، خدا تو حکمت کی باتیں نہیں سکھاتا ہمیں، مطلب خدا کے ساتھ تو کوئی بات نہیں کرتا انسان تو دعا کرتے ہیں، اور جو بڑوں سے سیکھا ہوتا ہے اسی کو پیر عمل میں لاتے ہیں۔ تو ہم خدا سے تو نہیں سیکھتے، ہم تو اپنے بزرگوں سے سیکھتے ہیں، تو سکھانے کے لیے تو بزرگ ہی ہوتے ہیں۔ تو اس میں ہم یہ کیا کہیں بچوں کو کہ کیا خدا بڑا ہے یا ہمارے آباء و اجداد بڑے ہیں جو ہمیں سکھاتے ہیں؟ کس کی سنی جائے؟ کیونکہ مریم کو آباء و اجداد نے سکھایا تھا کہ سنگسار کی جائے گی، ٹھیک ہے، اور یہ عمل جو تھا وہ مذہب کا ایک حصہ تھا، اور خدا کا فرشتہ کہہ رہا ہے کہ وہ مولود مقدس جو ہے وہ خدا کا بیٹا کہلائے گا، تو وہ اس کی بات پر ایمان لے آئی۔ لیکن ہمیشہ سرکمٹینسز ایسے نہیں ہوتے کہ کوئی فرشتہ ہی آ کے بات کر رہا ہو کسی انسان سے اور وہ اس کو فوراً سے قبول کر لے۔ اور ہم انسان تو ویسے بھی دیکھیں نا پاس صاحب اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں، تو جو بڑے سکھاتے ہیں اسی پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ میں آپ کو ایک اگزامپل دیتا ہوں، یرمیہ نبی کے صحیفے کی 35ویں چیپٹر میں خدا یرمیہ سے کہتے ہیں کہ تو جا اور رکابیوں کو شراب پلا، میں پلا۔ تو وہ جاتا ہے اور ان کو سب رکابیوں کو اکٹھا کر کے ان کو ایک ہیکل کے کمرے میں لے جاتا ہے، اور خود وہاں پر ان کے آگے شراب مے کے پیالے بھر بھر کے رکھتے ہیں، تو وہ کوئی بھی پیتا نہیں ہے۔ وہ جب نہیں پیتے تو وہ کہتا ہے کہ اس کو پیو، خدا نے حکم دیا مجھے کہ ان کو پلا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ یونان اداب نے کہا ہے کہ نہ تم میں پینا، نہ پکے گھر بنانا، جھونپڑیوں میں رہنا، نہ انگورستان لگانا، اور نہ ہی کوئی وہ کھیتی باڑی کرنا۔ تو یہ سب کچھ ہم نہیں کرتے۔ تو اس نے آ کر خدا ان سے کہا کہ وہ تو نہیں پیتے۔ اس نے کہا کہ دیکھو وہ اپنے باپ کا جو ان کا دنیاوی باپ ہے اس کا اتنا کہنا مانتے ہیں، اور میری قوم جو ہے وہ میرا کہنا نہیں مانتے، وہ میرا کلام نہیں سنتے۔ جو میں کہتا ہوں کہ مجھ پہ بھروسہ کرو، بتوں کی پوجا نہ کرو، وہ یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں یہ اس سے سبق ملتا ہے کہ جو ماں باپ خود ٹھیک نہیں ہے وہ اپنے بچوں کو کیسے صحیح تعلیم دے سکتے ہیں؟ تو خدا جو ہے وہ ہمارا باپ ہے، اور وہی جو ہمیں تعلیم دیتا ہے وہی صحیح تعلیم ہے۔ اور اگر ماں باپ خود نجات یافتہ ہیں تو وہ تعلیم بھی صحیح دیں گے، اور اگر وہ نجات یافتہ نہیں ہے تو وہ تعلیم بھی غلط دیں گے۔ اور بچے تو ماں باپ کی تعلیم پہ واقعی عمل کرتے ہیں، خدا سے زیادہ اپنے ماں باپ کی تعلیم پر عمل کرتے ہیں۔ اسی لیے تو یسوع مسیح نے کہا تھا کہ جو اپنے ماں باپ کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں، اور بچوں کے لیے کہا تھا کہ جو مجھ سے زیادہ اپنے بچوں کو عزیز رکھتا ہے
وہ میرے لائق نہیں. تو ہم تو اس وقت تک خدا کے لائق ہی نہیں ہوتے جب تک ہم کلام کے مطابق نہیں چلتے. میں بس آپ سے پوچھ رہی تھی اسی کے ساتھ ساتھ، اسی بات کے ساتھ آپ نے جو بات کی کہ ہم اپنے بچوں کو عزیز رکھتے ہیں یا والدین جو ہیں وہ زیادہ خدا کو عزیز رکھتے ہیں یا اولاد کو، اور اولاد بھی اسی طرح اپنے اور رشتوں کو عزیز رکھتی ہے یا اپنے خدا کو. اس کے ساتھ ہی پیرالل میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ بزرگ کون ہے؟ خدا بزرگ ہے یا ہمارے آباء و اجداد بزرگ ہیں؟ کیونکہ وہ تو کبھی یہ نہیں سکھاتے کہ تمہارا توکل مکمل طور پر خدا پر ہونا چاہیے. اور جو ہمارے بڑے بزرگ اگزامپل سیٹ کرتے ہیں ریئل ٹائم پر، جیسے کسی افسردگی کے موقع پر یا خوشی کے موقع پر یا پارٹی ٹائم میں، دیکھیں مختلف ایونٹس ہوتے ہیں، شادی بیاہ کا بھی ایونٹ ہوتا ہے، موت کا بھی ایونٹ ہوتا ہے، اس پہ وہ کیا اگزامپل سیٹ کرتے ہیں؟ جو وہ کرتے ہیں بچے وہی سیکھتے ہیں. مختلف ٹائمنگ میں بچے مختلف چیزیں اپنے بڑوں سے آباء و اجداد سے سیکھتے ہیں. خدا سے کیا سیکھتے ہیں بچے جو خدا کو وہ بزرگ مانے؟ بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ ایسا ہی ہوتا ہے. ہم روایات پر یقین رکھتے ہیں، ہم کلام پہ یقین نہیں رکھتے، کیونکہ ماں باپ کو بھی یہ بات نہیں سکھائی گئی کہ روایات پہ نہیں چلنا، خداوند کے کلام پہ چلنا ہے. تو وہ روایات پہ چلتے ہیں. آپ شادی بیاہ پہ دیکھ لیں کیا ہوتا ہے، وہ جو رسمیں ہندوانہ یا دوسرے لوگوں سے آتی ہیں وہی رسمیں ہم آج بھی کر رہے ہیں، اور کوئی ان میں تبدیلی لانے کو تیار نہیں. کہ ہم نے خدا کی بادشاہی میں جانا ہے تو ہمیں بچے کی مانند خدا کی بادشاہی کو قبول کرنا ہے. اس کو نہیں کہ ہم نے وہ دنیا میں دنیاوی رنگ و رسم میں کر کے تو ہم نے وہ اپنے نام کمانا ہے. تو یہاں تو سارے نام کمانے کے لیے کہ میں نے اپنے باپ کی موت پر یہ اتنا بڑا کھانا دیا، میں نے اتنے اچھے لوگ آئے، تو اپنے نام و نمود کے لیے کرتے ہیں، خدا کے لیے ہم نہیں کرتے. اور اس کو ہم کہہ بھی نہیں سکتے کہ یہ کوئی کلام کی تعلیم ہے. جی، تو کس طرح سے آج ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم جو ہیں وہ بات کر سکیں؟ اس سے پہلے اسی روح میں بڑھتے ہوئے آپ نے شروع میں ہی جواب میں کہا تھا کہ خدا کی بادشاہت میں وہ جا سکتا ہے جو بچے کی مانند اس کو خدا کی بادشاہت کو قبول کرے. اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں اور آج سیکھیں کہ بچے کی مانند بننا کیسے ہے، تو اس سے پہلے یہ کہ جانے کے لیے جو بادشاہت ہے، خدا کی بادشاہت کیا ہے؟ دنیا پر تو جو ہے وہ حاکم کوئی اور ہے جو کہ ابلیس ہے. تو جس جگہ کا حاکم ابلیس ہے وہاں تو خدا کی بادشاہت نہیں ہے. تو خدا کی بادشاہت جو ہے وہ کہاں ہے اور ہم اس میں کیسے جا سکتے ہیں؟ جب یوحنا نے تعلیم دینی شروع کی، یوحنا بپتسمہ دینے والے نے، جی، تو اس نے کیا کہا؟ آسمان کی بادشاہی قریب ہے. جہاں بادشاہ ہے وہاں بادشاہی ہے. جب یسوع مسیح زمین پہ تھا تو بادشاہی زمین پر تھی. تو بادشاہی جہاں بادشاہ ہوگا وہی بادشاہی ہوگی. اور یہ بادشاہی کسی قید میں نہیں ہے کہ بھئی جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ علاقہ ہے، یہ پاکستان ہے، یہ انڈیا ہے، ٹیریٹریز نہیں ہے، اس میں یہ نہ کوئی سپیس ہے اس میں. جہاں بادشاہ ہے وہ سب جگہ جو ہے وہ خدا کی بادشاہی ہے. اور جہاں لوگ اس کے بادشاہی کے مطابق چلتے ہیں وہ اس کے وہ بادشاہی کے وارث ہے، کیونکہ خدا نور ہے، اور جب ہم اس کے ساتھ چلتے ہیں تو ہم نور میں چلتے ہیں. جی، سننے والے اور دیکھنے والے ہمیں دیکھ رہے ہیں. آپ نے کہا جہاں ہمیں گناہوں کی معافی مل جائے. گناہوں کی معافی ہمیں کب، کیسے اور کہاں ملتی ہے؟ گناہوں کی معافی بیٹے ہمیں اس وقت مل جاتی ہے جب ہم اس بڑی قربانی کو جو یسوع مسیح نے ہمارے گناہوں کی خاطر دی، اور بے عیب اور بے داغ ہوتے ہوئے بغیر کسی الزام کے اس نے ساری دنیا کے گناہوں کو اٹھا کر صلیب پہ چڑھ گیا. اس بڑی قربانی کو ہم قبول کرتے ہیں تو اس وقت ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں اور ہم اس کی بادشاہی میں شامل ہوتے ہیں. آمین. جی، بہت خوبصورت بات آپ نے کہی کہ جب ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں تب ہم نہ صرف نجات پاتے ہیں بلکہ اس کی بادشاہت میں داخل ہو جاتے ہیں. تو بس صرف بادشاہت میں داخل تو ہو گئے اور کام پھر بھی نکمے. سمجھ نہیں آ رہی کہ بچے کی مانند کس نے قبول کیا ہے، کیونکہ نہ تو کسی کا طریقہ کار جینے کا بدلا ہے، نہ کوئی ان روایات کو چھوڑنے کو تیار ہے جو میرا خیال سے میں بھی اپنے بچپن سے دیکھ رہی ہوں، آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے، اور دیکھنے سننے والے بھی اس کو ڈیفینیٹلی بیئر کر رہے ہیں
ہم اپنی نمائش کرتے ہیں, ہم وہ طریقہ کار دنیا کے سامنے ریپرزینٹ کرتے ہیں جو ہم نے سیکھا ہے آباء و اجداد سے. تو خدا بزرگ کیسے رہا, اور اس کی سچائی جو ہے وہ ہمارے اندر کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں, خدا کی بادشاہی جہاں پر ہے وہاں خدا کے لوگ رہتے ہیں, وہاں پر عام لوگ نہیں رہتے. وہاں خدا کے لوگ رہتے ہیں, وہ خدا کے قوانین کے مطابق خدا کے گھر میں رہتے ہیں. بے شک وہ اس دنیا پہ رہیں, آسمان پہ رہیں, یا نئی یروشلم میں رہیں. یروشلم میں رہیں. جہاں خدا کے لوگ رہتے ہیں وہ خدا کی بادشاہی ہے. ہم دھوکے میں ہیں, تو کیا دھوکے میں ہی ہم ساری زندگی گزار دیں گے؟ کیونکہ اگر فی زمانہ میں تو کسی ایک کی پرٹیکولر کی بات نہیں کرتی, نمود و نمائش کا جو سلسلہ ہے یہ تو شاید کبھی تبدیل ہونے والا ہی نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہم خدا کی بادشاہت میں کھڑے ہو کر بھی شاید اس کو اپنا بادشاہ ماننے کو تیار نہیں. اور آگے اس میں مرکز 10ویں باب کی 15ویں آیت میں کہ جو کوئی بچے کی مانند خدا کی بادشاہت کو قبول کرے گا وہ اس میں داخل ہوگا, اور جو نہیں کرے گا وہ نہیں ہوگا. تو قبول تو کر لیا, یعنی داخل تو ہو گئے ہیں, داخلہ ہو گیا, صرف لاز نہیں مان رہے. ہم کیا کہیں گے جب ہم قانون نہیں مانتے خدا کے؟ دیکھیے, انسان کی اس کمزوری کا خدا کو پتہ ہے. ہم جب گوشت پوست خون میں رہتے ہیں تو گوشت اور خون جو ہے یہ گناہ سے مبرہ نہیں ہو سکتا. ان گوشت اور خون سے غلطی ہوتی رہتی ہے. لیکن جو لوگ خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں وہ اگر گر بھی جائیں تو وہ ان کو اٹھانے میں سچا اور قادر ہے, وہ ان کو گرا نہیں رہنے دیتا. تو یہاں لکھا ہوا ہے کہ سچائی تمہیں آزاد کرے گی. اگر ہم سچائی پر چلیں گے تو پھر ہم خدا کے ساتھ ساتھ چلیں گے. اکثر ہم سے غلطی ہو جاتی ہے, لیکن ہم اگر اپنا محاسبہ کرتے ہیں روز دعا کر کے تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر خدا ہمیں ایک ایسی برکت دیتا ہے جس سے ہم اس سے نکل آتے ہیں. اور ہمیں ہر روز دعا کرنی چاہیے, ہر روز خداوند کے ساتھ مل کے چلنا چاہیے, خداوند کے گوشت اور خون میں شریک ہونا چاہیے تاکہ ہم گناہوں سے بچے رہیں اور بالکل اس کی مطابق چلیں جو لکھا ہوا ہے کہ جو خدا کے ساتھ چلتا ہے اور اس کو قبول کرتا ہے وہ اس کی بادشاہی میں داخل ہوگا. ہم اس کو قبول بھی کرتے ہیں, اس کے ساتھ بھی چلتے ہیں, اور اگر غلطی ہو جائے تو وہ ہمیں اٹھا کھڑا بھی کرتا ہے. آمین. جب غلطی ہو جائے تو اٹھا کھڑا کرتا ہے. اس کی کچھ ایگزامپلس دیں کہ کون خدا کے ساتھ چلا ہے اور جس نے غلطی نہیں کی, اور کس نے غلطی کی, تو تاکہ بائبل کی مثالیں دے کر پھر ہم اپنے آپ کو اس کے دیکھیں کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں. تو آپ مجھے بائبل مقدس سے کوئی ایسی وہ دیں کہ جب چلے تو کیا ہوا, اور جب خدا کے ساتھ نہ چلے تو ہم پر کس قسم کی سختی آ سکتی ہے. جب چلے تو میں اس کی آپ کو 2 اگزامپل دیتا ہوں. جی. پہلی اگزامپل دیتا ہوں کہ جب مقدس نوح کو خدا نے کہا کہ کشتی بناؤ, بہت بڑی کشتی بناؤ, تو اس نے وہ کشتی بنانی شروع کی. وہ خشکی پر تھی, وہاں پر کوئی دریا نہیں تھا, سمندر نہیں تھا. تو لوگ دیکھتے تھے کہ یہ اتنی بڑی کشتی بن رہی ہے, تو پتہ نہیں وہ کہتے ہوں گے کہ یہ کیسے چلے گی, کہاں چلے گی, کیوں بن رہی ہے, پانی بھی قریب نہیں, پانی بھی قریب نہیں ہے. تو وہ اس کو سمجھتے تھے کہ شاید اس کا ذہنی توازن صحیح نہیں رہا, بابے کا ذہنی توازن صحیح نہیں ہے, اتنی بڑی کشتی بنا رہا ہے. لیکن وہ پھر بھی اس نے خدا کی مرضی کو پورا قبولیت کیا. دی. ایک اور اگزامپل آپ کو دیتا ہوں. جب پالوس جو تھا یہ لوگوں کو گرفتار کرنے جا رہا تھا دمشق کی طرف, تو دمشق کی راہ میں کیا ہوا, جب اس پہ خدا کا نور چمکا اور خدا نے اسے کہا کہ تو پالوس مجھے کیوں تنگ کرتا ہے, تو اس نے وہ جو بالکل ایک اپوزٹ چلتا تھا اس دن سے وہ بدل گیا. تو اس کو کہتے ہیں خدا کی مرضی پر چلنا, خدا بچے کی مانند اس کو قبول کر لینا. تو اس نے قبول کیا اور ساری عمر اس کے ساتھ چلا. بے شک چلا, اور اس نے دیکھیں کتنا فرق, سرکمسٹانسز ایک دم بدل گئے کہ وہ جن کو گرفتار کرنے جا رہا تھا انہی کے حق میں تعلیم دینے لگا. اس کے لیے بھی مشکل ہوگا, بہت مشکل رہا ہوگا. اور جس کو وہ باپ دادا سے سنتا آ رہا تھا کہ یہودی قوم افضل ہے, یہ اس کے علاوہ کوئی نجات یافتہ نہیں ہے, تو اس کے خلاف وہ باتیں کرتا تھا. تو کتنا مشکل تھا, لیکن ایسا ہوا. اور اگر ہم بھی اپنے بچوں کو یہ سب کچھ سکھائیں, میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. جب
شاہ بابل نے سارے لوگوں کو یروشلم پر اور سامریہ پر سب پہ قبضہ کر لیا، تو اس نے کیا کیا، وہ وہاں سے سب کو جو کارآمد لوگ تھے، جو کاریگر تھے، جو اسکل ورکرز تھے، جو عمرہ کے جو امیر لوگوں کے خاندان سے یا جو نہایت ہی زیادہ تعلیم یافتہ تھے، ان سب کو گرفتار کر کے لے گیا، اور جو باقی رہ گئے وہ سخت مشکلات میں تھے، جو کستی تھے وہ ان کے اوپر ظلم کرتے تھے۔ تو یہ جو تھا یونان بن کری، یہ کچھ سپاہیوں کو لے کر، کچھ عمرہ کو لے کر یہ یرمیہ نبی کے پاس گئے۔ اس کا ذکر ہے 42ویں باب میں، یرمیہ کی کتاب، یرمیہ کے صحیفے میں۔ تو وہ لے کر گیا وہاں پر اس کے پاس۔ جب وہ گیا تو اس نے کیا کہا، اس نے کہا کہ تو اپنے خداوند خدا سے ہمارے لیے دعا کر، اور یہ خدا سے پوچھ کہ ہم کس راہ پہ چلیں اور کون سا کام کریں کہ ہمارے لیے بھلائی ہو۔ تو اس نے کہا کہ ضرور میں خدا کے پاس جاؤں گا اور یہ سب کچھ پوچھوں گا۔ تو وہ چلے گئے۔ 10 روز کے بعد خداوند کا کلام یرمیہ نبی پہ نازل ہوا، اور اس نے ان کو کہا کہ جا کر ان کو پیغام دو۔ تو وہ پیغام دینے کے لیے آیا۔ تو پیغام دینے سے پہلے انہوں نے ایک وعدہ بھی کیا تھا۔ انہوں نے وعدہ یہ کیا تھا کہ تجھے جو کچھ خدا بتائے گا، ہمارا خداوند خدا بتائے گا، ہم اس پر پورا پورا عمل کریں گے، صحیح، چاہے وہ ہمارے لیے برا ہو یا بھلا ہو۔ اچھا، خدا کیسے برا بتا سکتا ہے؟ نہیں، خدا بھی جو ان کو برا لگتا ہے، انسانوں کو، ہمیں بعض دفعہ برا لگتا ہے تو ہم کہتے ہیں خدا نے برا کیا ہے، خدا نے برا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ برا لگے یا بھلا ہم اس پہ عمل کریں گے، اور خدا ہمارا سچا گواہ ہے۔ صحیح، یہ بات کر کے وہ گئے تھے۔ تو جب یرمیہ نے ان کو بلایا اور ان کو بتایا کہ بھئی خدا کا پیغام آ گیا ہے، اور تم سنو کہ تم مصر کو نہ جانا، کیونکہ انہوں نے ارادہ کیا تھا کہ ہم مصر کو جائیں گے، اور خدا نے ان سے یہ وعدہ کیا کہ اگر تم یہاں رہو گے تو کسدی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، شاہ بابل کو بھی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، تم یہاں پر چین سے رہو گے، میں تمہیں اکھاڑوں گا نہیں، میں تمہیں یہاں بساؤں گا، میں تمہارے رزق میں، تمہاری پیداوار میں برکت دوں گا، تم اس جگہ کو چھوڑ کے نہ جانا۔ تو یہ سب کچھ ان کو نظر آ رہا تھا۔ وہ انسانی سوچ سے سوچتے تھے کہ اگر ہم یہاں رہیں گے تو ہمارے ساتھ یہی ہوتا رہے گا۔ خدا کے وعدے کو انہوں نے اہمیت نہیں دی، بلکہ اپنی عقل فہم کو دی، جبکہ وہ بڑے معزز لوگ تھے، ان میں بڑی وہ عقل مند بھی لوگ ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو جائیں گے مصر میں وہاں پر امن ہے، وہاں پر کوئی وبا نہیں ہے، وہاں پر پیداوار بھی بڑی اچھی ہوتی ہے، وہاں کھانے کو بھی بہت ہے، تو ہم وہاں جائیں گے۔ یہ یرمیہ نبی جو ہے یہ مل گیا ہے دشمنوں سے، اچھا، تاکہ دشمنوں سے مل گیا تاکہ ہمیں یہاں رکھے اور ان سے مرواتا رہے۔ تو یہ کیا سوچ کے انہوں نے کیا کیا، وہ خدا کی بات پہ یقین نہیں کیا۔ جب ہم خدا کی بات پہ یقین نہیں کرتے، انسانوں کی اپنی عقل سے سوچتے ہیں۔ دیکھیں، مریم کے اندر عقل نہیں تھی، اس کو خدا نے اتنے بڑے عہدے پہ فائز کر دیا، بالکل، لیکن اس نے کیا کہا، میں خدا کی بندی ہوں، میں خدا کی بندی۔ جب پالوس رسول سے بات ہوئی تو پالوس رسول کو خود اس نے یہ نہیں کہا کہ اے خداوند میں تو ان کا مخالف تھا، میں کیسے یہ لوگ کہیں گے کہ یہ بدل گیا ہے۔ تو اس نے کچھ نہیں ایسا کیا، اور وہ جا کر اس نے اپنا جو کلام تھا وہ بدل دیا اور لوگوں کو مسیح کی تعلیم دینے لگ پڑا۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کو کلام سمجھ میں آ گیا۔ ہمارے پاس جب یسوع مسیح آسمان پہ گئے تو انہوں نے ایک حکم دیا، انہوں نے کہا کہ جب تم جاؤ اور سب قوموں کو شاگرد بناؤ، اور جو ایمان لائے اسے بپتسمہ دو۔ تو آج ہم کیا کرتے ہیں، آج ہم ڈرتے ہیں۔ خدا یسوع مسیح نے کیا کہا ہے کہ جو بدن کو نقصان پہنچا سکتے ہیں ان سے مت ڈرو، اس سے ڈرو جو بدن اور روح دونوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو ہم ڈرتے ہیں، ہم اپنے سرکمسٹانسز کو دیکھتے ہیں، ہمارے بچوں کو مار دیں گے، ہمارا یہ کر دیں گے، ہمیں یہ نقصان ہوگا، ہمیں نوکریاں نہیں ملیں گی۔ تو ہم بھی انہی کی طرح جیسے وہ بقیہ تھے، اس کے وہ بنی اسرائیل کے تھے، تو ان کی طرح ہم بھی یہی سوچتے ہیں
اور خدا کے کلام پر اس طرح عمل نہیں کرتے جس طرح ہمیں کرنا چاہیے۔ بالکل۔ تو کیا کہیں گے آپ اس بات کے کہ بچے کی مانند ہو؟ آج کا ایک مختصر سا 2 لائنوں میں کیا پیغام دیں گے کہ ہم کیسے بچے کی مانند بن سکتے ہیں؟ لکھا ہے کہ سچائی تمہیں آزاد کرے گی، یہ شمسی کا قول ہے۔ تو اگر ہم سچائی پر، اور خدا کا کلام ہی سچائی ہے اور یہی ہمیں خدا کی بادشاہی میں لے جا سکتا ہے، تو اگر ہم سچائی پہ چلیں اور خدا کے کلام کے مطابق چلیں تو پھر ہم بچے کی مانند بنتے ہیں۔ بچے کی مانند کو قبول کرتے ہیں۔ بہت 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 شکریہ، بہت خوبصورتی سے آپ نے یہ پیغام دیا کہ ہمیں کس طرح بچے کی مانند قبول کرنا ہے، بچے نہیں بن کے بیٹھے رہنا اس کی بادشاہت میں۔ اس کی بادشاہت میں ہمیں جو کام دیا ہے خدا نے، ہمیں اس کو بھی پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے۔ آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ عزیزوں، ہم نے کیا سیکھا آج؟ ہم نے سیکھا کہ ہمیں خداوند کے کلام کو بچوں کی مانند قبول کرنا ہے۔ ہم نے بچے نہیں بنے رہنا کہ ہم بچے بن کر روزانہ ایک ہی غلطی دہراتے جائیں، ایک ہی جیسی زندگی جئیں، زر اور دولت کے پیچھے بھاگتے ہوئے اپنے آپ کو نہ ڈھال کریں، کیونکہ یہ سب کچھ تو ہمارے باپ کے پاس بڑی فراوانی سے ہے۔ وہ ہمیں سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے سب کچھ دے دیتا ہے۔ جو لوگ سوچ بھی نہیں سکتے وہ اپنی قدرت سے ہمارے لیے اس کو جاری کر دیتا ہے۔ تو کیا ہمیں ان سب چیزوں کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت ہے؟ کیا ضرورت نہیں کہ آج جب اس کی بادشاہت میں ہمیں اس نے بلا لیا ہے تو ہم اس کی بادشاہت میں موجود ہوں، اور موجودگی کا احساس اپنے کاموں سے کریں کہ ہم اپنے باپ سے پیوست ہیں، یا ہم اس کی بادشاہت میں کہیں گرے ہوئے فرزندوں کی طرح بیٹھ کر اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ تو آج موقع بھی ہے کہ ہم اس کے کلام کو سنیں۔ ان ساری باتوں پر غور کیجیے گا اور پروگرام دیکھتے رہیے۔ مسیحی نقطہ نظر، اپنا خیال رکھیے گا۔ پھر ملیں گے اگلے ہفتے اسی وقت اسی جگہ۔ بہت بہت شکریہ۔